اور آپ کے اس حکم کو اپنے پیروں تلے رون دیا انہوں نے۔ آپ کے جانے کے بعد وہ بالکل بدل گئی۔ کیا اس دن کے لیے ذمہ داری دی تھی تمہیں؟ اچانک ایسے کیوں کہہ رہی؟ رفعت تمہیں اس گھر کا بڑا بنا کر گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ ساری باتیں ہمیں بھابھی جان کو بتانی چاہیے۔ امی جب سے حیا اس گھر میں آئی اس نے اس گھر کا شراسہ بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ حیا نے بہت ہی مہارت کے ساتھ سب گھر والوں کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اب ہر بندہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پہلے سائمہ کا پتہ کاٹا، پھر زرار کو ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا، اب رفعت کو اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ رفعت نے خود گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے شوہر کو اس بات پر آمادہ کیا ہے اور مستور مبارک کا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اور اب جب کہ مستور مبارک عمرے سے واپسی کر آ گئی ہیں اپنے گھر پر، اور مستور مبارک کے ویلکم کے لیے تمام گھر کے لوگ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، اور جب مستور مبارک کی ویلکم پارٹی ختم ہونے والی تھی تو سب گھر والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، تو مستور مبارک نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو سب نے خاموشی اختیار کر لی، کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ تو آدم چچا نے ہمت کر کے مستور مبارک کو بتایا کہ سائمہ اپنے ابو کے گھر میں رہتی ہے اور آفاق اپنے بیوی بچوں کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو گیا ہے۔ وہاں پر مہمان زیادہ تھے تو مستور مبارک نے زیادہ سوال تو نہیں کیے، بس اتنا پوچھا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیا ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں۔ خیر وہاں کی بات تو ٹل گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن حیا اب گھر میں اکیلی ہے اور مستور مبارک ہیں، تو حیا نے اپنا اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے کہ مستور مبارک حیا سے کوئی سوال جواب کریں یا کوئی اور آ کے ان کو کچھ بتائے، تو حیا نے اپنی من گڑت کہانیاں ان کے آگے رکھ دی ہیں اور سب کی شکایتیں لگانا شروع کر دی ہیں، اور خاص طور پر رفعت کی شکایت لگا دی ہے، اور مستور مبارک سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ اس کو اس گھر کا بڑا بنا کر تو گئی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد ہی رفعت بھابی نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو آپ کے حکم کو اپنے پیروں تلے روندا، آپ پابندی لگا کر گئی تھی کہ ان کے مائکے میں سے کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی امی کو اس گھر میں بلوایا اور اپنی امی کے ساتھ مل کر حیا اور سائمہ کے خلاف باتیں کی اور ان کو بے عزت کیا، اور وہ اس قدر ہتاش ہو گئی اور اپنی بے اولادی کو لے کر اس قدر ڈپریشن میں چلی گئی اور اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ سائمہ اور زرار کی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی، اور اس لڑائیوں کی ذمہ دار بھی رفعت بھابی ہی ہے۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ سائمہ اور اس کی امی کے ساتھ پھر سے الجھ پڑی رفعت بھابی کی امی کے ساتھ، اور رفعت بھابی نے سائمہ کی منہ پر ایک تھپڑ دے مارا، اور سائمہ اپنی ذلت برداشت نہ کر سکی اور مجبور ہو کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہاں تک کہ جب سائمہ نے زرار سے بھی اس کی شکایت کی تو زرار مجبور تھا، زرار رفعت کے آگے کچھ نہ بول سکا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ رفعت بھابی کو آپ گھر کا بڑا بنا کر گئی ہیں، تو آپ کے احترام کی خاطر اس نے اپنی بیوی کو تو گھر سے جانے دے دیا مگر رفعت کے آگے زبان تک نہ ہلائی۔ تو یہ سن کر مستور مبارک کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حیا جو ہے دو کی چار لگا رہی ہے اور پھر سے اپنی ساس کی نظروں میں خود کو اچھا اور دوسرے کو برا بنا رہی ہے، اور اس وقت تو حیا کی زیادہ تر دشمنی جو ہے رفعت کے ساتھ ہی ہے، اور زرار تو خود ہی سائڈ پر ہٹ گیا کیونکہ آفاق اور رفعت ہی ہیں جو حیا کے راستے کا کانٹا ہیں، اور حیا اب ان کو مستقل اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے۔ حیا امی جان کو ایسی ایسی باتیں بتاتی ہیں اور ان کو سب کے خلاف ایسے کان بھرتی ہے کہ امی جان تو بہت زیادہ غصے میں ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اب آسیہ اور ارم کو لگتا ہے کہ حیا کے آنے کے بعد ان کے گھر کا ماحول بہت خراب ہے اور پورے کا پورا شیرازہ ہی بگڑ
بگڑ گیا ہے۔ ارم اپنی امی سے کہتی ہے کہ اب اس وقت مستور مبارک گھر میں اکیلی ہوں گی، ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں جا کر ان کو یہ ساری باتیں بتانی چاہیے اور حیا کی حقیقت ان کے سامنے کھول دینی چاہیے، لیکن حیا پہلے سے ہی محتاط ہے۔ حیا نے کسی کے بھی آنے سے پہلے اپنی دل کی بات امی جان کے آگے رکھ دی ہے اور امی جان کو بھی وہ آئینہ دکھا دیا ہے جو حیا خود دیکھنا چاہتی ہے۔ حیا نے خود کو سیف کر لیا ہے، اوروں کے خلاف کر دیا ہے امی جان کو۔ جب آسیہ پھپھو اور ارم آئیں گی اور حیا کے خلاف کوئی بات کرنا چاہیں گی، یا ہو سکتا ہے کہ حیا کوئی ایسی حرکت کر دے کہ ایک بار پھر سے ان کا گھر میں آنا رک جائے، یا پھر وہ گھر میں آئیں اور کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ وہ لوگ بات نہ کر سکیں، لیکن امی جان اب خاموش رہنے والی نہیں ہیں۔ وہ بلوائیں گی رفت کو اور اپنے سامنے بٹھائیں گی اور اس سے سوال کریں گی کہ میں تمہیں اپنے گھر کا بڑا بنا کر گئی تھی اور میرے جانے کے بعد تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے تو میرا سارا گھر ہی بکھار کر رکھ دیا ہے۔ تو پھر رفت امی جان سے کہے گی کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں، کیونکہ رفت نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور اس نے سائمہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، اور یہاں تک کہ روحام اور حیا سے بھی وہ منتیں کرتی رہی کہ آپ لوگ اس پروجیکٹ کو ابھی روک دو، امی جان کے آنے کا انتظار کرو، لیکن حیا کی جلد بازی اور لالچ حیا کے سر پر اس قدر سوار تھی کہ حیا نے کسی کی بھی نہ سنی اور رفت کے خلاف ہو گئی، اور رفت کو یہاں تک پہنچا دیا کہ رفت آخر کار گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور رفت کے گھر چھوڑ کر جانے کی مین وجہ حیا کی وہ دھمکیاں ہیں۔ رفت کو یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ کہیں حیا امی جان کو سونیا والی وہ ویڈیو نہ دکھا دے۔ اگر امی جان نے اس ویڈیو کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کر لیا تو میرے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہ ہوگا، اور اگر یہ بات آفاق کو پتہ چل گئی تو میں ان کو بھی کسی جواب دینے کے قابل نہیں رہوں گی۔ ایک مہینے کے لیے جب مستور مبارک اپنا گھر چھوڑ کر گئی تھی تو گھر کا ماحول اور طرح کا تھا، سکون تھا، محبت تھی، پیار تھا۔ جب ایک مہینے کے بعد وہ واپس آئی ہیں تو اب اس گھر میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اب اس ساری صورتحال کو مستور مبارک پھر سے کیسے ہینڈل کرتی ہیں، اپنی ذہانت اور اپنی دانشمندی سے کیسے فیصلے کرتی ہیں، یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ڈرامہ سیریل حیا نے لے لیا ہے ایک نیا موڑ، اور یہ موڑ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس موڑ میں آگے چل کر حیا کی حقیقت اب مستور مبارک بھی جان لیں، اور دیکھتے ہیں کہ مستور مبارک حیا کے ساتھ کون سا عمل کرتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔